السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اصلاح امت میں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر بے انتہا نعمتیں فرمائی ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت، سب سے اعلیٰ درجے کی جو نعمت ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی انسان کو دنیا کی تمام نعمتیں ملیں لیکن ایمان کی نعمت نہ ملے تو یہ انسان خاسر ہے، یہ انسان جو ہے کامیاب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو دنیا کی تمام نعمتیں نہ ملیں، اللہ رب العزت ایمان کی نعمت عطا فرما دے تو یہ بندہ اگرچہ دنیا میں کچھ وقت کے لیے تو ذلت برداشت کر سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے دنیا میں کچھ لوگوں سے کم درجے کے عیش اٹھا کر کے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بندہ یہی کامیاب ہے، اس لیے کہ اصل زندگی، اصل نعمتیں جو اللہ رب العزت نے آخرت میں بنائی ہیں، دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، زندگی 2 دن کی ہو یا کہ ہو 200 سال کی گزر جائے گی، کاندھے پہ ہو کملی یا کہ ہو شال گزر جائے گی، گر امیروں کی اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی، تو اس دنیا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ہے، سب سے قابل ترین نعمت ہے۔ اس ایمان کی نعمت کا ہمیں مکمل طور پر دھیان رکھنا ہے، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ اس لیے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں ایک عظیم کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان سے ان سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو ان کے ایمان سے دور کر دیا جائے۔ ہم اور آپ جو دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی چند نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، بھلے ہی ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نشانیاں ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ کیا ہیں وہ نشانیاں اور کیا ہیں وہ چیزیں جو ہمیں نفاق کی طرف ڈھکیل رہی ہیں؟ آئیے ذرا ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر وہ پائی جائیں گی، 4 خصلتیں، 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی وہ پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہوگا بلکہ وہ پکا منافق ہوگا۔ کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو نفاق کی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یہ اس سے گریز کر لے، یہ اس کو چھوڑ دے، یہ اس سے دور ہو جائے۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے وہ بیماری جو نفاق کی طرف ڈھکیل رہی ہے؟
جو نفاق کے گڑھے میں لا کر کے کھڑا کر رہی ہے، جو ہمیں ایمان سے دور کر رہی ہے، جو سب سے اعلیٰ نعمت سے ہمیں اور آپ کو زوال کا شکار بنا رہی ہے۔ فرمایا وہ پہلی چیز ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے پھر وہ اس کے اندر جو ہے خیانت کرے۔ گویا یہ بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی علامت ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے، اور ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرے۔ ایمان والے کو، مسلمان کو، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے، اس کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ امانت کے اندر جو ہے وہ خیانت کرے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ یعنی جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ گویا ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی امین ہو، امانت دار ہو اور خیانت کرنے والا نہ ہو۔ یہ ایسی بیماری، ایسا روگ ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر پنپ رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کا احساس و شعور بھی نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما خافہ الا مؤمن وما امنہ الا منافق۔ یہ نفاق ایسی بیماری ہے کہ مومن کبھی اس سے جو ہے مایوس نہیں ہو سکتا۔ مومن کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہے گی کہیں اس کے دل کے اندر نفاق کے جراثیم پیدا ہونے لگیں، اور منافق جو ہے وہ ہمیشہ نفاق سے مامون رہتا ہے، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منافق ہوتا ہے۔ جس گٹھڑی کے اندر مال ہو، فکر تو اسی کو ہوگی نا کہ میرا یہ مال کہیں مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، اور جس کی گٹھڑی پہلے سے ہی خالی ہے اس کو پھر کیا جو ہے فکر ہے، وہ تو پہلے سے ہی ہاتھ دھویا دھلایا بیٹھا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر اس کے جراثیم پائے جانے لگے ہیں، ہمارے اور آپ کے اندر یہ نفاق کی بیماری پنپنے لگی ہے غیر شعوری طور پر۔ ہمیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ نفاق کے جراثیم ہمارے اندر پیدا ہونے لگے ہیں، اور یہ انتہائی ہمارے اور آپ کے لیے، انتہائی ہمارے اور آپ کو جو ہے غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ سے دور کر دینے والی چیز ہے، ایمان سے دور کر دینے والی چیز ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو ادا کرو جو لوگ اس کے اہل ہیں۔ اب امانت کا مفہوم ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم اور آپ امانت یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارے پاس آئے اور وہ اتنے پیسے رکھ کر کے ہمارے پاس چلا جائے، اور پھر جو ہے وہ ہم سے یہ کہہ دے کہ تمہیں اس کی جو ہے پاسداری کرنا ہے، اس کا خیال تمہیں رکھنا ہے، اور جب وہ آ کر کے ہم سے پیسے مانگے دوبارہ تو ہم اس کو جو ہے وہ پیسے نہ دیں، یا ان پیسوں کا غبن کر جائیں، ان کو ختم کر دیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، لیکن صرف یہی امانت کے اندر خیانت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی خیانت کی بہت ساری صورتیں ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر پائی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہیں، ان کا جو ہم تفصیلی جائزہ لیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان کے اوپر، زمینوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، لیکن ان تمام چیزوں نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب یہ امانت حضرت انسان کے اوپر پیش کی گئی، انسان بہادر بن کر کے کھڑا ہوا، اور انسان نے اس امانت کو جو ہے وہ اٹھانے کا، اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا عہد و پیمان اللہ رب العزت سے کر لیا۔ اور عالم الست میں انسان نے یہ عہد کر لیا تھا اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیری بندگی کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ فرمایا مفسرین نے کہ یہ امانت جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی، یہ امانت جو اللہ رب العزت نے پیش کی پہاڑوں کے اوپر، زمین کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، یہ کیا تھی؟ فرمایا مفسرین نے کہ یہ امانت یہ تھی، اور انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ گویا کہ انسان سے یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، تمہیں زندگی عطا کی جائے گی، تمہیں اچھے کاموں کے کرنے کا اختیار دیا جائے گا، تمہیں برے کاموں کے کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اچھے کام کرنے پر
تمہارے لیے جنت کی ابدی نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی، برے کام کرنے پر تمہیں جہنم کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ انسان یہ عہد کر کے اللہ رب العزت سے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آ گیا، لیکن اب اس انسان کو یہ خیال ہی نہ رہا کہ میں نے اپنے اللہ سے کیا عہد کیا تھا۔ یہ عہد جو انسان نے اللہ رب العزت سے کیا تھا عالم الست میں، یہ امانت ہے، اور آج اس امانت میں سب سے بڑی خیانت ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ فرمایا اور امانت کی قسمیں کیا ہیں؟ کیا ہے امانت کا مفہوم جو بہت گہرا ہے، بہت ڈیپلی ہے؟ فرمایا یہ ہمارا پورا کا پورا جسم یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ نے ہمیں جو امانت کے طور پر عطا کیا ہے۔ یہ آنکھ جسم کی یہ ہماری اور آپ کی اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں یہ آنکھ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، یہ تمہیں دنیا کی نعمتیں دیکھنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ تم گھومو اور پھرو زمین کے اندر، دنیا کے منظروں کا معائنہ کرو، دیکھو اس آنکھوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو عطا کی ہیں، لیکن چند چیزوں پہ اللہ رب العزت نے پابندی لگائی ہے۔ ان چیزوں کا ہرگز نہ دیکھنا، ان چیزوں کی طرف ہرگز نگاہ اٹھا کر کے ان کی طرف متوجہ نہ ہونا، نہ محرم کے لیے اللہ رب العزت نے اس آنکھ پہ پابندی لگا دی ہے۔ یہ آنکھ ہماری نعمت ہے، یہ ہماری نعمت ہے، یہ ہماری امانت ہے۔ ہماری امانت کا اگر خیال نہیں کیا، ہماری دی ہوئی آنکھ کی طرف، ہماری دی ہوئی آنکھ سے اگر ہماری روکی ہوئی چیزوں کی طرف دیکھا تو یہ تمہارے لیے خسارے کی چیز ہے، اور اسی کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں کر رہا ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العزت جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو۔ انسان بے وقوف یہ سمجھ رہا ہے یہ انسان، یہ آنکھ انسان کی ہے، حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی انسان کے لیے امانت ہے۔ یہ امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ کان اللہ رب العزت کی امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے۔ کانوں کا حکم یہ ہے اللہ کی طرف سے تم دنیا کی باتیں سنو، لیکن اچھی باتوں کی طرف کانوں کو دھرو، بری باتوں سے اپنے کانوں کو بچاؤ، موسیقی سے کانوں کو بچاؤ، گانے بجانوں سے کانے کو سننے سے بچاؤ۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس نفاق کی علامت کے اندر گھسا چلا جا رہا ہے، اور اس کان کی خیانت کا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مکمل جو ہے وہ پرہیز کے بجائے اس کا ضیاع کیا جا رہا ہے۔ ہمارا اسی طریقے سے زبان یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے۔ خودکشی انسان کے لیے کیوں حرام ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ جسم پورا کا پورا، یہ توانائی، یہ اعضاء اور جوارح، یہ قوتیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے امانت ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے سے یہ کہے، لکھ کر کے اس کو اسٹیمپ پیپر پہ دے دے، اس پہ سگنیچر کر دے، اس پہ جو ہے مہر لگا کر کے دے دے کہ یہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم مجھے گولی مار دو، میرا قتل کر دو، تم مجھے اس دنیا سے فارغ کر دو، لیکن دوسرے انسان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس انسان کو قتل کر سکے یا اس کو موت کے گھاٹ اتار سکے، اس لیے کہ یہ انسان کی اپنی امانت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی انسان کو امانت ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا اور اس کو ان کاموں میں گزارنا، اس کو ان کاموں میں لگانا جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس میں ضروری ہے، نہ کہ اس میں جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو روکا ہے۔ فرمایا امانت کی اور شعبے بھی ہیں، امانت کی اور قسمیں بھی ہیں۔ عاریت پر لی ہوئی چیز یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی کتاب لی پڑھنے کے لیے، یا آپ کے پاس اس کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ملازمت کے اوقات، یہ ہمارے جو ڈگری پیشہ لوگ ہیں، جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ہمارے کوئی کالج میں ملازم ہے، کوئی اسکول میں ملازم ہے، کوئی یونیورسٹی کے اندر اور کوئی کسی دوسرے آفس کے اندر ملازم ہے، فرمایا یہ جتنے اوقات ہیں، اس کے جتنی اس کی ڈیوٹی طے ہوئی ہے، یہ اس کی اب اس کے اوقات نہیں رہے، بلکہ یہ اس نے امانت کے طور پر دوسرے کو دے دیے ہیں۔ لہذا اب اس کے اندر خیانت کرنا، اب ان اوقات کو، ڈیوٹی کے اوقات کو کسی اور جگہ پر جا کر کے لگانا، فرمایا یہ اس کے لیے خیانت ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب یہ اپنے ان اوقات کو کسی دوسرے کام میں جا کر کے لگائے۔ مجالس کی گفتگو، جو چند لوگ بیٹھ کر کے گفتگو کریں، فرمایا یہ امانت ہے، ان باتوں کو باہر نکالنا یہ امانت سے خیانت ہے۔ لہذا انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو ان تمام کاموں سے بچ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں جو ذکر کی گئی ہیں، گویا کہ زندگی کے تمام جتنے شعبے ہیں اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے امانت کا حکم دیا گیا ہے، اور خیانت سے انسانوں کو جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ اس کی 3 باتیں ابھی اور رہ گئی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ باتیں ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے
ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں مستحضر رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جو منافقت کی علامت ہیں، جو ایمان والے کے اندر نہیں پایا جانا چاہیے۔ فرمایا نمبر 1 کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور امانت کی جتنی قسمیں ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی بات پر تو میں ہو جائے، کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے تو پھر گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے بچ کر کے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔